شام کا وقت قریب تھا کہ سبکتگین اپنے دن بھر کے فرائض سے فارغ ہوا تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے نکلا تو جنگل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور شکار کی تلاش میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ سورج کی طرف دیکھا تو سورج غروب ہونے کے آثار نظر آئے۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑ دی اور جنگل کو طے کرنے لگا۔ اچانک سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور چند ہی لمحوں میں ہرنی کے پاس پہنچ گیا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگی مگر ہرنی کا بچہ وہیں رہ گیا۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ اس کے بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھیں اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب پہنچا تو سبکتگین کو پیچھے سے ایک آہٹ سی سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل پسیجا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا غم یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر منہ آسمان کی طرف اٹھاتی جیسے کچھ دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین کچھ دیر تک یہ نظارہ دیکھتا رہا مگر جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا بڑھ رہا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلدی ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے محل میں جا پہنچا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ تو تھا ہی، بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے سبکتگین کو بتایا، بارگاہ خداوندی میں ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب تو اور تیری اولاد ایک طویل مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ دن بھر کے اوقات اس کی نظروں کے سامنے آ گئے جن میں ہرنی کے بچے کو آزاد کرنا اور ہرنی کا کبھی سبکتگین اور کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھنے کا واقعہ بھی شامل تھا۔ یہی وہ سبکتگین ہے جس نے اپنے والد الپتگین کے مرنے کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ غزنی پر حکومت کی اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا جسے دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بیل کو بھی دبا لیں